عزت فرماتے ہیں لیس البر، نیکی یہی نہیں ان تولوا وجوہکم کہ تم اپنے چہرے پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، کہ بندہ اپنے چہرے صرف مشرق اور مغرب کی جانب کر لے۔ اللہ کہتے ہیں نیکی صرف یہی نہیں، ولکن البر، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ والکتاب والنبیین، فرشتوں پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، نبیوں پہ ایمان لائے، وآت المال علی حبی، مال محبت کے باوجود دے، ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑوانے میں مال دے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرے، زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، سختی میں، تنگی میں، لڑائی میں صبر کرنے والے ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، اولئک الذین صدقوا، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ مشرق اور مغرب کی جانب قبلے کا مسئلہ چلا تھا نا، اس کو بڑا گمبھیر مسئلہ غیروں نے بنا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا نیکی صرف اسی میں بند ہے کہ چہرہ مشرق کی جانب کرنا ہے یا مغرب کی جانب، اسی میں بند ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے اللہ کے احکام کو مانے۔ اب پہلے اللہ نے جو ابواب البر بتائے ہیں کہ نیکی کے ابواب، یہ اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، جتنی مرضی مسائلوں میں الجھا رہے، ایک بھی نیکی کا، ایک بھی اچھائی کا، بھلائی کا صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ پر ایمان بنیادی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے۔ اگر آخرت کے دن پر ایمان نہ ہونا، کوئی بندہ نیک بنتا ہی نہیں، ظالم دندناتا پھرے گا۔ جو مظلوم ہے وہ تو بیچارہ سسکیوں سے مر جائے گا کہ کل کو بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا، آج بھی کچھ نہیں ہو رہا، آج میرے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کو تسلیم کرنا کہ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی دنیا میں سیر و سیاحت کر رہے ہیں، کوئی ہماری نگہبانی کر رہے ہیں، ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جو جو عہدے ان کے ذمہ لگائے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، آسمانوں پہ اتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کے وزن سے آسمان چرچراتا ہے، اتنا وزن ہے، اللہ نے انہیں مختلف ڈیوٹیوں میں لگا دی۔ ان فرشتوں پہ ہمارا ایمان، کتابوں پہ ایمان، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری، صحیفے اتارے انبیاء پہ، سب پہ ہمارا ایمان۔ والنبیین، سارے انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کی کسی رسول میں فرق نہیں کرتے کہ اس کو تو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، سارے انبیاء پہ ہمارا ایمان۔ وآت المال علی حبی، اللہ نے فرمایا مال محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ ایک ہے کسی غیر کو مال دینا، صدقہ کرنا غیر پہ، ایک ہے قریبی رشتہ دار کو دینا۔ قریبی رشتہ دار میں دو اجر ملتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا ملتا ہے، ایک صدقے کا اجر ملتا ہے۔ غیر کو اگر دیں گے تو غیر کو دینے سے صرف اور صرف صدقے کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اجر نہیں ملے گا۔ تو قریبی رشتہ داروں کو دے۔ اور پھر فرمایا مال محبت کے باوجود۔ پوچھا گیا ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت خرچ کرے جب تو تندرست ہو، جب تجھے ضرورت بھی ہو، تجھے اپنے امیر ہونے کی خواہش بھی ہو، جب تو خرچ کرے تجھے اپنے فقر کا ڈر بھی ہو، خرچ کر دوں غریب نہ ہو، اس وقت صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فرمایا ان کے اخلاص کا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ تم پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کر دے۔ تم پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنے والے میرے صحابی کے اس مٹھی بھر جو خرچ کرنے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اخلاص ان میں اتنا ہے، وہ خرچ کرنے والے تھے، اخلاص تھا۔ تو عمل کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ اخلاص ہو ہمارے اندر، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اخلاص ہو ہمارے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو تو عمل قبول ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کہتے ہیں موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے پھر تو کہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرتا، میں نیکوکار بن جاتا، پھر تو تمنا ہی کرتا رہے۔
موت کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو۔ ایک روایت میں فضائل ہے، اس میں اعمال میں ہی لکھا ہوا ہے جتنا صدقہ کریں گے قیامت والے دن اتنا اوپر گھنا سایہ ہوگا۔ اور صدقہ کیسا خرچ کریں؟ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں کو بھی پتہ نہ ہو کیا دیا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہ ہو کیا دیا ہے۔ اس طرح کا صدقہ، اس طرح کا صدقہ و خیرات، اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا نا تو اس کی سختی پہ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، اللہ اتنی سخت چیز، اور پوچھا کیا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا ہاں ہے، لوہا اس سے بھی سخت۔ اللہ لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ جی آگ اس سے بھی سخت ہے، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اللہ آگ سے بھی کوئی سخت چیز؟ جی پانی ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی کوئی سخت چیز؟ جی ہوا ہے، پانی کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ اللہ ہوا سے بھی کوئی سخت چیز؟ ہاں، فرمایا مومن کا وہ صدقہ جو جب دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کیا دیا۔ یہ پہاڑوں سے سخت، یہ لوہے سے سخت، یہ آگ سے سخت، یہ ہوا سے سخت، یہ پانی سے سخت، یہ مومن کا صدقہ ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے نا، تو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ میں چاہتا ہوں میرے لیے اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، میرے لیے اچھی چیزیں ہوں، بھائی کو میں ردی چیز، گھٹیا چیز یہ دے دوں، کیا یہ اچھا ہے؟ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ والیتامہ، یتیموں کو دے، قریبی رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ بچپنے میں جس کا سایہ، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یہ یتیم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یتیم جب بالغ ہو جائے یتیم نہیں رہتا۔ یتیم بالغ ہو گیا یتیم نہیں رہتا، بلوغت سے پہلے پہلے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے دنیا میں جتنے گھر ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اللہ کے نزدیک دنیا کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پہ خرچ کرنے والا، اللہ نے فرمایا مال کی محبت بھی ہے پھر بھی یتیم پہ خرچ کرتا ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے۔ والمساکین، مسکین پہ خرچ کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ مسکین وہ نہیں جو بھکاری ہے، مانگتا پھرتا ہے، کبھی اس کو ایک لقمہ مل جاتا ہے کبھی دو۔ مسکین وہ ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں، لوگوں سے مانگتا بھی نہیں۔ مفہوم سنا رہا ہوں، ہوتا بھی کچھ نہیں، لوگوں سے مانگتا بھی کچھ نہیں، رہائش نہیں ہوتی یا اس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا، اس کو ڈھونڈ کے دینا پڑتا ہے، یہ مسکین ہے۔ وابن السبیل، مسافروں کو دے۔ مسافر میں مہمان بھی آتے ہیں، مسافر میں سفر پہ گئے ہوئے ہیں، بے شک وہ بڑے لاکھوں پتی ہے، سفر پہ اس کی جیب کٹ گئی، سفر پہ خرچ ختم ہو گیا، اب اس کو دینا، صدقہ خیرات دینا، یہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا تھا جب سورس یہ ذرائع نہیں ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے پیسے منگوا لیں۔ اگر یہ ذرائع ہیں، مل جاتے ہیں پیسے تو ٹھیک، اگر کوئی ایسا ذریعہ استعمال نہیں ہو رہا، حالت سفر میں ہے، بھلے وہ امیر کوئی نہیں، اس کو زکوٰۃ، صدقہ خیرات دی جا سکتی ہے۔ اور مہمانوں پہ خرچ کرنا بھی یہ اسی مسافروں میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ والسائلین، جو مانگتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے۔ جو مانگنے والے ہیں، دیکھیں نا، یہ بڑی ذلت کا کام ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ مانگنا ذلالت ہے، اور مانگتا بندہ اس وقت ہے جب بالکل اس کا اینڈ ہو چکا ہے، برداشت کی اینڈ ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کے بندہ مانگتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا مانگنے والوں کو دے دو۔ کیوں؟ اب وہ دیکھیں نا، اگر اس کے پاس ہوتا تو کبھی یہ ذلت برداشت نہ کرتا۔ اگر وہ غلط بھی مانگ رہا ہے تو قیامت والا دن میرا رب اس سے پوچھے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی گھوڑ سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہو کہ کیوں نہ آئے، مانگے تو تم دے دو، اور اگر نہیں دے رہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، برا بھلا نہ کہو، بس اس کو اچھے لفظوں سے کہہ دو، اللہ بھلا کرے، معاف کر دیں۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے میں 2-3 مطلب لکھے ہیں۔ قیدی ہے، وہ اپنی گردن چھڑوانا چاہتا ہے، اس کی سپورٹ کریں۔ ایک بندے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس پہ جرمانہ اور تاوان پڑ گیا، ڈرائیوروں کے پاس اتنا کتنا ہوتا ہے، اب اس کی سپورٹ کریں، اس کی گردن چھڑوا دیں۔ غلام ہے،
غلام آزادی سے نجات اس کی سپورٹ کرے، غلامی سے نجات مل جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا لوگ بس مال خرچ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے فرمایا نمازیں بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، وآت الزکاۃ، نفلی صدقہ و خیرات میں نہ لگا رہے، جو زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس بندے کا ایمان کامل نہیں جس کو وعدے کا خیال نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے منافقوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اذا وعد اخلف، ان میں ایک نشانی یہ ہے جب وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، سختی میں، تنگی میں، لڑائی میں، ہر حال میں جم جانے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ الصبر ردائی، میرے نبی نے فرمایا صبر میری چادر ہے، تو صبر کرنا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے اصل نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، میرے اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ ابواب البر بتائے گئے، نیکی کے ابواب بتائے گئے، انہی کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اگر یہ اوصاف، یہ صفات ہمارے اندر نہیں تو پھر یوں سمجھیں زوال میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔